حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم مسجد میں بیٹھے تھے، حضور امام الانبیاء علیہ السلام ہمارے درمیان تشریف فرما تھے۔ ایک دیہاتی مسجد میں داخل ہوتا ہے اور اس نے آتے ہی آ کر مسجد میں 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ نوافل پڑھنے کے بعد یہ دیہاتی اب دعا مانگنے لگا کچھ اس انداز سے: اللہم ارحمنی و محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اور حضور کا نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لے کر وہ کہنے لگا، اور حضور پر بھی رحم فرما، اور فرمایا کہ ہمارے درمیان ہمارے ساتھ کسی اور پر رحمت نہ فرمانا۔ یعنی اس صحابی کا دعا مانگنے کا انداز یہ تھا کہ اے اللہ مجھ پر اور حضور پر رحمت فرما، اور ہم دونوں کے درمیان میں رحمت فرمانے کے بعد کسی اور پر رحمت نہ فرمانا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دعا کو سماعت فرما رہے تھے تو حضور نے اس دیہاتی سے فرمایا کہ لقد تحجرت واسعا، تو نے ایک بڑی وسیع چیز کو محدود کر دیا ہے۔ یعنی حضور کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اس انداز سے دعا نہیں مانگنی چاہیے تھی، بلکہ ایک وسیع چیز کو آپ نے محدود کر دیا ہے۔ یعنی کہ حضور کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے پوری امت سمیت دعا مانگنی چاہیے تھی، اور یہی سنت طریقہ ہے، اسی طرح دعا مانگنی چاہیے تھی۔ لقد تحجرت واسعا، تو نے ایک بڑی وسیع چیز کو محدود کر دیا ہے۔ پھر یہ دیہاتی رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ دیر بیٹھا رہا، اور بیٹھنے کے بعد یہ شخص کھڑا ہوتا ہے اور جا کر مسجد کے ایک کونے میں اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ شخص مسجد میں جا کر پیشاب کرنے لگ گیا، صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو روکنے کے لیے اس کی طرف سب کے سب دوڑ پڑے۔ اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تمام اصحاب کو سختی سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ چلو اب رہنے دو، اس کو اب سکون سے پیشاب کر ہی لینے دو۔ چنانچہ اس نے اطمینان سے اپنا پیشاب کیا، اور جب فارغ ہوا تو حضور امام الانبیاء علیہ السلام نے پہلے صحابہ کرام کو بلا لیا، اور اپنے پاس ان کو بٹھا کر تلقین فرماتے ہوئے حوصلہ کے ساتھ، پیار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ان سے ارشاد فرمایا کہ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، اے صحابہ کرام تمہیں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تمہیں لوگوں کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا علموا ویسروا ولا تعسروا، لوگوں کو علم سکھاؤ اور ان پر آسانیاں پیدا کرو اور ان پر سختی مت کیا کرو۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین علیہ السلام کے دربار میں جب کوئی شخص کسی قسم کی غلطی کر لیتا، حضور اس کو جھاڑتے نہ تھے، حضور اس کو نرمی سے، پیار محبت سے، اخوت کے ساتھ اس کو سمجھاتے، اور حوصلے کے ساتھ، نرم الفاظ کے ساتھ، دھیمی چال کے ساتھ، دھیمی الفاظ کے ساتھ پیار محبت سے بات چیت کر کے اس کو وہ چیز سمجھا دی جاتی تو اس سے سختی نہ فرماتے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ دیہاتی دین اسلام کی باتوں کو سمجھتا رہا، سیکھتا رہا۔ ایک دن وہ آ گیا، اللہ کو منظور تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ دیہاتی عالم دین بن گیا اور دین اسلام کی بہت ساری چیزوں کو سیکھ گیا تھا مکمل۔ جب اس کو کمال فہم کا درجہ اللہ پاک نے ان کو عطا فرما دیا تو یہ رحمت دو عالم نور مجسم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ اللہ کے اس محبوب ترین محبوب پر ماں باپ قربان ہوں۔ یا رسول اللہ، اس دن جب میں نیا تھا تو میری اس ناشائستہ میری حرکت پر، میرے اس عمل پر یا رسول اللہ آپ نے مجھے جھڑکا تک بھی نہیں، یا رسول اللہ مجھے آپ نے ڈانٹا بھی نہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ اتنے رحم و کرم فرمانے والے ہیں، یہاں تک کہ مجھے جھڑکا نہیں، مجھے ڈانٹا نہیں اور کچھ بھی نہ کہا، بلکہ آپ نے اپنے منموہنے انداز میں، پیارے اور نرالے انداز میں مجھے نرمی سے اتنا فرما دیا، ان ھذا المسجد لا یبال فیہ انما بنی لذکر اللہ تعالی وللصلاۃ، اس مسجد میں پیشاب نہیں کیا جاتا، بلکہ اے دیہاتی اس کو اس لیے تعمیر کیا گیا ہے کہ اس
مسجد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور نماز پڑھی جائے۔ اب دیکھیے سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اس دیہاتی کے ساتھ، اللہ کے پیارے حبیب نے کس طرح اس دیہاتی کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمایا اور اس کو ڈانٹا نہیں۔ جب ڈانٹ دیا جاتا، اس کو لوگوں کے سامنے رسوا کر دیا جاتا، تو لازماً ایسا شخص جو ہے، کوئی بھی ہو، ہم ڈانٹیں یا کوئی بھی ڈانٹے، تو وہ شخص نمازی نہیں بن سکتا، وہ شخص ڈرے ڈرے دوبارہ مسجد میں نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا کوشش کر کے ہمیں بھی اخلاص نیت کے ساتھ اصلاح کا اصل سنت نبوی کا طریقے کو اختیار کرتے ہوئے، اس بندے کی عزت افزائی کرتے ہوئے، حوصلہ افزائی کرتے ہوئے، اس کو اصل مسئلے سے آگاہی بھی عطا کر دینی چاہیے۔